رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور مبارک تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے زمانوں میں سے اگر اللہ ہمیں کسی دوسرے نبی کا امتی بنا کے پیدا کرتا اور ہم اس نبی کی شریعت پر ایمان لے آتے تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ کیوں؟ ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کی طلب سارے نبی کرتے رہے، جن کے غلام ہونے کی طلب سارے امتی اس مقصد کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور جن کے آنے کا انتظار حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی تھا، حضرت موسیٰ پاک کو بھی تھا، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبروں کو جس مکھڑے کو دیکھنے کی تمنا تھی اس مکھڑے کو حضرت محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 18 شوال المکرم ہے، شوال کے مہینے کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور 20 مئی 2022 انگریزی تاریخ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو میں نے قرآن مجید کی 3 آیات مبارکہ یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور اسی طرح سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 122 اور اسی طرح 14ویں سپارے کا آخری رکوع اور آخری صفحہ وہاں سے آیت نمبر سورۃ النحل کی 126 کی تلاوت کی ہے۔ ان 3 آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میری گفتگو کا موضوع ہے امیر طیبہ ام الرسول حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کو بیان کرنا۔ یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو بیٹے تھے حضرت یعقوب نبی کے، اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ جس وقت مصر کا غلہ ختم ہو گیا اور مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی، جس وقت پورے مصر کے ملک کے اندر سے دانا پانی اناج لوگ بھوکے مرنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے دربار میں گزارش کرنے لگے، اے باری تعالیٰ میں تیرا نبی ہوں، میرے سامنے تیرے بندے کھانے کی قلت کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت یوسف نبی کو جواب دیا، اے میرے پیارے نبی، جو میں نے تجھ کو خوبصورتی عطا کی ہے وہ آج کے دن کے لیے عطا کی ہے، اپنے مکھڑے سے 70 پردوں کو ہٹا کے بغیر پردے کے میرے ان بندوں کو اپنے چہرے کا دیدار کرواؤ، ایک مرتبہ تیرے چہرے کو دیکھیں گے تو 70 دن ان کو دوبارہ بھوک نہیں لگے گی۔ تو یہ تو تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کا، ان کے چہرے کا کمال، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حسن کے بارے میں ایک نبی سے کسی بندے نے بعد میں پوچھا، حج کے موقع پہ ایک صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں بالکل، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے، لیکن بیان نہیں کر سکتا، چہرہ تو چہرہ رہا، ہمارے نبی کی گردن تو گردن، ان کا سینہ، ان کے رخسار، ان کے ہونٹ، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کی زلفیں، ان کے بازو، ان کی کلائی، ان کے پیٹ کی لمبائی اور ان کے
जिस्म के नक्शो निगार। वो सहाबी रसूल कहने लगा कि बिल्कुल आज मैं अरफात के मैदान में मौजूद हूँ, और तुम भी अरफात के मैदान में मौजूद हो। जब आखिरी हज आका करीम ने किया था और आका करीम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया था, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाची के ऊपर बैठे हुए थे, ऊंटनी के ऊपर। तो मैं आका करीम के चेहरे की ज़ियारत के लिए कई मर्तबा मैंने नजरें उठाई, न देख सका। सिर्फ मुझे आका करीम के पाँव की छोटी उंगली नजर आती थी। आज तक मैं इस सोच में हूं कि मैं अपनी जुबान से आका करीम के पाँव की छोटी उंगली के हुस्न को भी अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस कदर आपको मुतवाज़न और इस कदर आपको हुस्न अता फरमाया कि जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखते तुम मेरे चेहरे के हो, लेकिन हकीकत में मेरे चेहरे को देख के तुम नजारा जलवाए खुदा का करते हो। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जवानियां लुटाई हुजूर के कदमों पे, और कलमा पढ़ने की कीमत चुकाई। घर छोड़े, वतन छोड़े, बाल बच्चे छोड़े, मालो जान कुर्बान किया। हत्ता के एक मौका आका करीम की जिंदगी में ऐसा आया 3 हिजरी में मक्का से मदीना जाने के बाद कि उहद के मैदान में 27 काफिरों को सिर्फ एक ही टारगेट दिया गया था कि तुमने किसी दूसरे मुसलमानों के फौजी के साथ लड़ाई नहीं करनी, तुमने सिर्फ आका करीम की माअज़ल्लाह गर्दन उतारनी है। तुम 27 सिर्फ ये काम करोगे, हम बाकी सारी फौज के साथ लड़ेंगे। उन 27 को इकट्ठे एक तलवार से जिस बंदे ने वासले जहन्नम किया है और आका करीम का दिफा किया है, उस बंदे को हजरत सैयदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। 15 शव्वाल मुकर्रम हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौमे विसाल है, यौमे शहादत है। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डॉक्यूमेंट्री को, उनके तारफ को थोड़ा सा बयान करते हुए चंद बातें मैं बिल्कुल नंबर वाइज आपकी खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद अगली बात शुरू करते हैं। उम्र के एतबार से हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम से 2 साल छोटे हैं। आका करीम 2 साल बड़े हैं अपने चचा से, और हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल छोटे हैं। और यहाँ पे इस बात को भी ज़हन में रखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अमीर हमजा चचा तो है नहीं, लेकिन चचा होने के साथ साथ आका करीम के रज़ाई भाई भी हैं। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया था, तो जिस औरत का दूध आका करीम ने पिया छोटी उम्र में, उसी औरत का दूध आका करीम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पिया। तो इस एतबार से हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ाई भाई हैं। चचा तो है नहीं, साथ साथ रज़ाई भाई भी हैं। और तीसरे नंबर पे इस बात को ज़हन में रखें, सैयद आदम नूर मुजस्सम शफीक मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, तो उस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपका चचा ईमान लेके नहीं आया था। 6 साल ईमान लेके नहीं आया। ऐलान नबूवत के 6 साल बाद हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए। ईमान लाने का वाक़या बड़ा अजीब है, मैं उसको पहले भी अपनी तकरीरों में बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज एक नए अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में मैं सुनाता हूँ। अबू जहल आया आका करीम के पास। अब ये मैं वाक़या आपको सुना रहा कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान कैसे हुए, ईमान लाने का सबब कौन बना। एक बिल्कुल कमीना सा बंदा, जहान का छटा हुआ बंदा, जो सबसे बड़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, वो बंदा सबब बना आका करीम के चचा के ईमान लाने का, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत उतार के हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान
ایمان لانے کے واقعہ کو قرآن کا حصہ قیامت تک بنا دیا۔ یہ ہے پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 سورۃ الانعام کا یہ حصہ۔ اومن کان میتا، ہوا یہ کہ ابو جہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اونٹ کی اوجری آقا کریم کے جسم پہ ڈال دی۔ وہ اتنی وزنی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے زمین پہ بیٹھ گئے۔ تم دیکھنا اس دھرتی پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کہ جن کے صدقے میں رب نے کل کائنات کو بنایا، ان لوگوں نے ایمان کی دعوت اور ایمان کی تبلیغ کی پاداش میں کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ تو جس وقت ابو جہل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ اوجری پھینکی تو اس کے بعد آپ کو گالیاں دینے لگا۔ تو حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاس کھڑی تھی۔ ابو جہل چلا گیا تو شام کو جس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے گھر کو، تو ایک بہن نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم یہ تیر کمان پکڑ کے جانوروں کا شکار کرتے ہو، کاش کہ تم اپنے بھتیجے کے دشمنوں کا شکار کرتے، کیا فائدہ ہے تمہارا؟ صبح جاتے ہو شام کو آتے ہو، بہتر تھا کہ اس تیر کمان سے تم اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بہن ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو اصل میں اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کی بڑی پکی دوستی تھی، یہ بڑے پکے بیلی تھے، یار تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ آج ابو جہل نے حد کر دی ہے، اس نے تمہارے بھتیجے کے جسم کے اوپر اونٹ کی اوجری بھی ڈالی ہے اور گالیاں بھی دی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ یہ بات سننے کی دیر تھی، وہاں سے نکلے اور ابو جہل کے پاس گئے، اور وہ کعبہ شریف کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پہ جا کے کمان ماری، تو وہاں پر ابو جہل کے دل میں دو قسم کے خوف پیدا ہوئے۔ بات کو ذرا توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ ایک تو جسمانی خوف، دوسرا ذہنی خوف۔ جسمانی خوف یہ تھا کہ بڑا بہادر آدمی ہے اور اس نے آتے ہی میرا سر پھاڑ دیا، خون بہنے لگا، تو یہ مجھے مار دے گا کہ میں نے اس کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور ذہنی دکھ یہ تھا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے کہیں میرا دوست مسلمان نہ ہو جائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں تکلیف دی میرے بھتیجے کو، تم نے گالیاں کیوں دی؟ تو اس وقت ابو جہل کی زبان سے نکل گیا یہ وہ جملہ ہے جو حضرت امیر حمزہ کے ایمان کا سبب بنا۔ ابو جہل کہنے لگا اگر اتنا ہی درد ہے اپنے بھتیجے کا اور اتنا ہی خیال ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے پانی آ گیا، کہنے لگے آج تم نے مجھے برادری والا تانا دیا ہے، آج تم نے مجھے شریکے کا تانا دیا ہے۔ اور یہ بندے کی فطرت ہے، بڑے سے بڑے دکھ کو انسان برداشت کر جاتا ہے اور بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ بندے کی گھٹی میں ہے کہ کبھی بھی شریکے کا تانا برداشت نہیں کرتا۔ تو ابو جہل نے جب یہ کہا تو اس کے سامنے ہی حضرت امیر حمزہ نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو بلند کر کے یہ دعویٰ کیا اور اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے وہ کمینے، اگر برادری کا تانا دیتے ہو، بھتیجے اور چچے کا تانا دیتے ہو تو گواہ میں تمہیں بنا رہا ہوں، میں اللہ پر بھی ایمان لایا ہوں، اپنے بھتیجے اللہ کے رسول محمد پر بھی ایمان لایا ہوں۔ یہاں پہ نالج کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، علم دین کو سیکھتے ہوئے کہ کچھ تمہیں سمجھ ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارے نبی نے اس دین اسلام کو ہمارے گھروں تک، ہماری بیٹیوں کے دوپٹوں تک، ہمارے معاشرے تک، دنیا کے ہر کونے میں اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں نے کیا
کیا کردار ادا کیے ہیں۔ 39ویں مسلمان ہیں حضرت امیر حمزہ۔ 6 سالوں میں آقا کریم کے فالوور اور آقا کریم کے فرما بردار جو حضور کی تعلیمات پہ جنہوں نے لبیک کہا وہ 38 تھے۔ 39ویں مسلمان ہوئے حضرت امیر حمزہ، اور آپ کے فوری بعد 40ویں نمبر پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب یہ 2 بندے یعنی حضرت امیر حمزہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم، ان دونوں کے اسلام لانے سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، مدینہ شریف آ گئے۔ جس وقت بدر کی لڑائی ہوئی، واقعہ درمیان میں کافی ہے لیکن میں تھوڑا سا کلوز کر کے اس پوری بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جنگ بدر کے وقت 3 انصاری صحابی سب سے پہلے کافروں کے مقابلے میں گئے، تو آگے سے کافر کہنے لگے کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، یہ تو مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے مقابلے میں مکہ کے لوگوں کو لاؤ کہ جو ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے اندر سے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جو وطن چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، مہاجر۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم سب سے پہلے نمبر پہ جن 3 جوانوں کو اسلام کی خدمت کے لیے بدر کی لڑائی کے میدان میں اتارا، ان میں سے ایک حضرت مولا علی ہیں، دوسرے حضرت ابو عبیدہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک گیم ہوتی ہے پلتھا، یہ ادھر بہاولپور صادق آباد کی طرف یہ گیم ابھی بھی کھیلی جاتی ہے۔ ادھر وہ کپڑے کے ساتھ یا کسی ٹیپ کے ساتھ یا کسی رسی کے ساتھ 2 لکڑیوں کو باندھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ایک بندہ ایک لکیر لگاتا ہے، لکیر لگا کے اس لکیر کے اگلی سائیڈ پہ 10 بندے ہوتے ہیں، لکیر کی اس طرف ایک بندہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھوں پہ 2 سوٹیاں یا 2 حکے کی یہ جو ہوتی ہے لڑی یہ باندھی ہوتی ہے، تو وہ اکیلا بندہ پلتھا گیم کے اندر لائن سے آگے آنے والے سارے بندوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جو پلتھا گیم ہے نا، اس کو پشتو زبان میں خرورہ کہتے ہیں، یہ پختون بہت زیادہ کھیلتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس گیم کو ایجاد کرنے والے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ وہ کیسے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے دن لڑائی کے میدان میں اترے تو آپ ایک تلوار سے نہیں، بیک وقت حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں سے دونوں تلواروں کے ساتھ اکٹھا مقابلہ کرتے تھے۔ دائیں طرف والی تلوار دائیں طرف اور بائیں طرف والی تلوار بائیں طرف چلاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ جنگ بدر کے وہ عظیم سپاہی ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے ایک وار سے 24 کافروں کو واصل جہنم 2 تلواروں سے کیا، یعنی 12 لوگوں کو ایک وار سے دائیں طرف سے اور 12 لوگوں کو دوسرے وار سے بائیں طرف سے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر حضرت امیر حمزہ کے مقابلے کا دوسرا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس نے ایک وار کیا ہو اور ایک جھٹکے سے 24 بندوں کو قتل کر دیا ہو۔ اس لیے اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے نا سید الشہداء، وہ بعد میں، کیونکہ 60 ہجری میں جا کے کربلا کا مارکا سجا، لیکن اسلام کی تاریخ میں جن کو ڈائریکٹ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم نے سید الشہداء نہیں بولا، یہ بات ذہن میں رہے، یقیناً وہ سید الشہداء ہیں، ان کا یہ لقب، ان کا یہ خطاب امام علی مقام حضرت امام حسین کا مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، ثابت شدہ ہے، وہ اس کے لائق ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آقا کریم کی زبان سے جس مرد کو اور جس شخصیت کو سید الشہداء کا لقب عطا ہوا اس شخصیت کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ ایمان لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ قرآن اتارا اور یہ آیت نازل ہوئی، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیت کا مطلب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تفسیر مظہری کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ امام بغوی کیا کہتے ہیں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا کہتے ہیں، یہاں سے ایک بڑا اہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے۔ میں آخر میں نچوڑ کے طور پہ خلاصہ کلام کے طور پہ بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو پتریر ہیں آقا کریم کے دد پوترے بھائی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل اور حضرت حمزہ کے بارے میں اتری۔ کون سی؟ اَوَمَنْ كَانَ، ترجمہ کیا؟ وہ جو مردہ تھا، کون تھا مردہ؟ لفظ وہ لکھا ہوا ہے، اس میں ضمیر کا اشارہ کسی بندے کی طرف ہے کہ وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ کس کو زندہ کر دیا؟ یہ بھی ایک بندہ ہے، بتاتا ہوں، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا۔ اب نور سے کیا مراد ہے کہ کون سی چیز ہے نور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا؟ تو تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آگے، جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس نور، اس روشنی کے ساتھ وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ اندھیروں میں کون پڑا ہوا ہے؟ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک نور والا ہے، ایک اندھیرے والا ہے، ایک روشنی والا ہے، ایک تاریکی والا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے نکلنے والا بھی نہیں، کہ ایسے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے کہ اس اندھیرے سے وہ نکل بھی نہیں سکتا۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دیتے ہیں حدیث کی صورت میں، جس کو امام بغوی نے بھی لکھا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفسیر مظہری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145 پہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نور سے مراد اسلام ہے۔ کسی طریقے سے ان بچوں کو چپ کرو یا ان کو باہر بھیجو، میری پوری بات ضائع ہو گئی، نہ پیار کرو، ان کو بھیج دو۔ نور سے مراد اسلام ہے، اندھیرے سے مراد کفر ہے، اور وہ جو اندھیرے میں گرا پڑا ہے اس سے مراد ابو جہل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے نکال کے نور عطا کر دیا ہے اس سے مراد حضرت امیر حمزہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، انسان چلتا پھرتا ہو جس طرح آپ ہیں، میں ہوں، کھاتا پیتا ہو، دماغ اس کا کام کرتا ہو، زبان اس کی چلتی ہو، آنکھ اس کی دیکھتی ہو، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہو، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاتھوں کا حرکت کرنا، آنکھوں کا دیکھنا، دماغ کا سوچنا، پاؤں کا چلنا، زبان کا بولنا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا تو میرا کلمہ نہ پڑھ کے، مجھے رب نہ مان کے، میرے محبوب کو آخری نبی تسلیم نہ کر کے، میری کتاب کو قرآن تسلیم نہ کر کے کوئی لاکھ زندگی گزارے، کوئی 70 سال کا ہو جائے، وہ 70 سال کا ہو کے بھی مردہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے زندہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ کفر سے نکل کے
اسلام کے راستے کی طرف آتا ہے، اسلام کی یہ شان ہے، اسلام کی یہ طاقت ہے، اسلام کی یہ پرسنالٹی ہے کہ بندہ مر کے قبر میں بھی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ قبر میں جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، اللہ فرماتا ہے دنیا والوں تم کہتے ہو کہ یہ مردہ ہے، لیکن نہیں، میرا قرآن اور میں کہتا ہوں کہ مردہ ہو کے بھی زندہ ہے۔ اگر ہندو ہو تو یاد رکھے، ہندو، سکھ، کراڑ، یہودی، عیسائی، دہریہ، بدھ مت، یہ سارے جتنے رب کا انکار کرنے والے ہیں زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں۔ ایمان والے کی یہ شان ہے، جو محمد کا غلام ہے وہ مردہ ہو کے بھی زندگی اختیار کر جاتا ہے۔ او من کانا میتن فاحییناہ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، تیرا چچا مردہ تھا، بڑا جوان تھا، شاہ سوار تھا، حمزہ مردہ تھا، چلتا تھا، شکار کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، بچے تھے۔ ابو یالا، آپ کے بیٹے کا نام یالا ہے، حضرت امیر حمزہ کے بیٹے کا نام یالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، میں نے اسلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اگرچہ تمہارا چچا ہے لیکن یہ اب کلمہ پڑھنے سے پہلے مردہ تھا، آج تمہارے قدموں میں آ گیا ہے، تو میں قرآن کے اندر قیامت تک یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ آج حضرت امیر حمزہ میرے محبوب کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھ کے حقیقی زندگی کو اختیار کر چکے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا، اگرچہ ہم کمزور ہیں، اگرچہ ہم گناہگار ہیں، اگرچہ ہم دین کے باغی اور دین کے بھگوڑے ہیں، اگرچہ ہم بے نمازی ہیں، یہ باتیں بات کی ہیں، لیکن ایک شان جو آقا کریم کے قدموں کے صدقے، جو اسلام کے توسل سے اور اسلام کے صدقے آج بھی ہمیں جس بات پہ فخر ہے وہ یہ ہے، پوری دنیا کے بددین، پوری دنیا کے رب کے دربار کے بھگوڑے وہ ایک جھٹکے میں زندہ ہو کے مردہ ہیں، ہم حضور کے غلام مردہ ہو کے بھی زندہ ہیں۔ یہاں سے یہ جو ایک مسئلہ سمجھ میں آیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی قربت میں ہے، چچا ہے، خون ہے، خاندان ہے، اہل بیت ہے، جب وہ ایمان کے بغیر مردہ ہے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کھانے پینے کو، جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی حرکت کرنے کو، جسم کی حرکت کرنے کو حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے ساتھ بغاوت کریں گے تو ہم زندہ ہو کے بھی مردہ ہوں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، احد کا حقیقت میں جو لغوی معنی ہے وہ ہے اکیلا۔ 14 کلومیٹر کا یہ پہاڑ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس پہاڑ کو، اور دوسرے نمبر پہ وہ کوہ طور والا، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو حجر اسود ہے، ان 3 پہاڑوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ باقی سارے فنا ہو جائیں گے، یہ تینوں کل قیامت کے دن بھی فنا نہیں ہوں گے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ احد اصل میں احد ہے، احد کا معنی ایک ہے، اکیلا۔ آپ دیکھ لیں باقی سارے پہاڑ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، احد کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، یہ سائیڈ پہ اکیلا ہے، اس لیے اس کو احد سے احد، تو احد پہاڑ کے اوپر، یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے احد پہاڑ کے حوالے سے کہ احد پہاڑ آقا کریم کی ختم نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بھی ہے۔ یہ بات کسی پھر تقریر کے اندر کسی موضوع میں بیان کریں گے، ابھی بات کو سمیٹنا مقصود ہے، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کی لڑائی میں اتنی آپ نے جانثاری دکھائی اور اس قدر آپ غراتے تھے اور اس قدر آپ نے جو ہے وہ شدید قسم کی جنگ لڑی کہ احد کے اندر مواہب اللدنیہ جو سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ جس طرف بھی اپنے گھوڑے کا منہ کرتے تھے تو اس لائن میں جتنے کافر کھڑے ہوتے تھے کوئی بھی نہیں بچتا تھا۔ اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو یہ بات بیان کی
کہ 27 کافر جن کا مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچانا تھا، ان 27 کو اکیلے جس مرد کلندر نے واصل جہنم کیا ہے، اس شیر مرد کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت شہید ہوئے، آخری بندے کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تو اس کا نام تھا سباع، سین بالف با عین، سبع کے ساتھ مقابلہ ہوا تو یہ علم بردار تھا سبع۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا عثمان، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے اندر آخری جو بندہ شہید کیا وہ سبع نامی کافر کو جو ہے وہ قتل کیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے سے تو کوئی وار کر ہی نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی سامنے آ کے حضرت امیر حمزہ کو للکار کے آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکے، حتیٰ کہ کافروں نے آپ کے پیچھے سے وار کیا، اور وہ بھی اتنا سخت کہ آپ کی گردن سے لے کے نیچے تک پوری کمر پھٹ گئی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب پوری کمر پھٹ گئی تو وہ جو حبشی تھا جس کی ڈیوٹی تھی نیزہ مارنے کی، وہ اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع مجھے ملے تو میں ان کو وہ نیزہ مار سکوں اور شہید کر سکوں۔ تو حقیقت میں یہ ہوا کہ جب آپ کا پیچھے سے پوری کمر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، پھٹ گئی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا گھوڑے سے نیچے گرنے لگے تو فوری طور پہ گردن کو جھٹکا دے کے آپ سیدھے ہوئے، اور جس نے پیچھے سے حملہ کیا تھا اس کو پکار کے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی آج تک ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو حمزہ کا سامنے سے مقابلہ کر سکے، آخر میں تم نے میرے پیچھے سے وار کیا، اتنی دیر میں وہ جو حبشی تھا جس کی ڈیوٹی تھی، جس کو ہندا نے اس ڈیوٹی پہ لگایا تھا کہ تم نے جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تم نے شہید کرنا ہے، وہ اپنا وار کر چکا تھا، حتیٰ کہ دھنی کے نیچے، ناف کے نیچے اور پیٹو کے اوپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نیزہ لگا، اور وہ اتنا شدید لگا، ایک تو پیچھے سے حملہ ہو چکا تھا کہ پیچھے سے کمر پورا ماس اور پورا چمڑا جو ہے وہ گردن سے نیچے تک پھٹ چکا تھا، اور پھر 2 تلواریں تھیں ہاتھ میں، اور ایک تلوار 23 کلو کی، 23 کلو ایک ہاتھ میں، 23 کلو دوسرے ہاتھ میں، تو ایک من 6 کلو اٹھا کے اتنے بڑے زخم کے ساتھ، یہ ہے چہرہ محمد کا کمال، ایک کھجور کھا کے، ایک گھونٹ پانی کا پی کے جو کفر کے ساتھ ٹکرا گئے، خدا کی قسم یہ صرف کمال تھا تو حضور کے چہرے کے حسن کا کمال تھا کہ صحابہ جب آقا کریم کے چہرے کو دیکھتے تھے ان کو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا، ذرا محسوس نہیں ہوتی تھی، ان کو سامنے اتنی بڑی کافروں کی جو تعداد ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی بدنی طاقت سے نہیں لڑتا، جب بھی لڑتا ہے کفر کے ساتھ مدنی طاقت سے لڑتا ہے۔ تو آپ کا پیچھے سے وہ نیزہ نکل گیا پورے جسم کو چیر کے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہے، آپ کا مسئلہ کیا گیا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ کو، ناک کو، کانوں کو، آنکھوں کو، پھر حتیٰ کہ مسئلے میں صرف یہ چیزیں آتی ہیں، یا پھر لاشوں کو ترتیب سے رکھ کے اوپر گھوڑے کی ٹاپیں لگائی جاتی ہیں، روندا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ مسئلہ یعنی ہار بنایا گیا، کانوں کو کاٹ کے، ناک کو، آنکھیں نکال کے، اور پھر آپ کا پیٹ چاک کر کے آپ کا جگر اور آپ کا دل مبارک بھی نکال کے چبایا گیا۔ تو جس وقت جنگ ختم ہو گئی، اس کے بیچ بڑے واقعات ہیں، اب ان کو وقت کی فرصت کے پیش نظر بیان نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے وہ جنگ جس جنگ میں آقا کریم کی زبان سے 2 جملے ایسے نکلے، ایک قرآن کا حصہ بنا
دو جملے ایسے نکلے کہ جن سے آقا کریم کی سخت سے سخت، شدید سے شدید، آپ کی زندگی کے سخت ترین جملے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جس وقت آقا کریم کا چہرہ خون سے بھر گیا نا، تو آقا کریم نے فرمایا کون رحم کرے گا اس قوم پر جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ ایک یہ جملہ حضور کی پوری زندگی میں، ایک یہ جملہ، اور دوسرے نمبر پہ جب آپ نے حضرت امیر حمزہ اپنے چچا کا، جس وقت آپ نے باڈی، ان کا جسم دیکھا نا، مسلح کیا ہوا اور چیرا پھاڑا ہوا، تو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جملے ایسے بولے جو تاریخ کے اندر سب سے سخت جملے شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ چند باتیں لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ مسلح اور اس کے آگے کے جو واقعات ہیں، اس میں سے 2-3 واقعات کو بیان کرنا بڑا زیادہ ضروری ہے۔ جس وقت صحابہ اکرام کے جسموں کے ساتھ شہادت کے بعد یہ سلوک روا رکھا گیا، تو پھر حضرت امیر حمزہ کو بالخصوص کہ ان کا جگر بھی چیرا گیا، پھر کلیجہ وغیرہ، یہ سارا معاملہ، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی اس کو بولتے ہیں۔ رباعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے دانت نمبر 4، رباعی اصل میں ربا سے نکلا ہے، ربا رابعہ، تو ربا کا مطلب ہوتا ہے 4، تو سامنے سے دانت نمبر 4 جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہید ہوا، اور آپ کا ہونٹ اوپر اور نیچے والا اتنا پھٹ گیا تھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا چہرہ مبارک اور چہرہ انور جو ہے وہ خون کی رنگینی سے تر ہو گیا۔ تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہم پٹی کا کام کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی لخت جگر ہے، بیٹی ہے، انہوں نے آخر میں ایک گوریے کو ساڑ کے وہ جو ہے نا راکھ اس زخم کی جگہ پہ لگائی، جس کی وجہ سے خون آنا جو ہے وہ بند ہوا۔ اب یہاں پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ سارے صحابہ اکرام، تو ایک معاملہ ایسا بنا کہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حضرت حمزہ کے ساتھ تدفین اکٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو جی کمال کی بات ہے، اس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، عبداللہ بن جاحش کی۔ جب تلوار ٹوٹ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی مزے کی بات ہے، توجہ سے، کہ صحابہ کا یقین کیا تھا، صحابہ کا آقا کریم کی ذات پر کتنا اعتماد تھا کہ ہمارے نبی کیا دے سکتے ہیں، اور ہمارے نبی کے ہاتھوں سے لگنے والی چیز کیا شکل اختیار کر سکتی ہے، اور ہمارے نبی کے ہاتھ جس چیز کو لگ جائے پھر وہ چیزیں کائنات کے اندر کتنا مقام رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار رسالت میں آئے، تلوار کے ٹوٹنے پر شکایت کی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو حضرت عبداللہ بن جاحش کو آقا کریم نے ایک کھجور کا جو تنا ہے نا، ایک برچھا، ایک چھڑی، وہ کھینچ کے کھجور کے درخت سے پکڑا دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ جاؤ، تیری پہلے والی تلوار اتنے بندے اس تلوار سے تم نے نہیں مارے ہوں گے جتنے بندے یہ کھجور کی جو برچھی ہے یہ جتنوں کو واسن جہنم کرے گی۔ اب حضور نے فرمایا ہی تھا، جیسے ہی عبداللہ بن جاحش کے ہاتھوں میں وہ کھجور کی لکڑی گئی تو فوراً کھجور کی لکڑی نے لکڑی کا لبادہ چھوڑ کے لوہے کی تلوار بن گئی۔ ایسا ایک واقعہ حضرت عکاشہ والا بھی ہے، وہ بدر کے اندر کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیں، جس وقت آقا کریم نے دیکھا کہ یہ تو چھڑی سے تلوار بن گئی ہے، آقا کریم نے فرمایا اے عبداللہ یاد رکھ تو فوت ہو جائے گا، ابو بکر کا دور آئے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پہلا خلیفہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ علوی خاندان آ جائے گا، وہ خاندان چلا جائے گا، اس کے بعد عباسی خاندان آئے گا،
अब्बासी 300 साल तक ये जो बर्छी मैंने तुझे दी है इसको लकड़ी ना समझना, खजूर की टहनी ना समझना, बल्कि तू आज इससे लड़ेगा, ये तलवार टूटेगी नहीं। मेरे दुनिया से चले जाने के 300 साल बाद ये तलवार मिस्र के बाजारों में 200 दरम में बिकेगी। ये है निगाहे नबूवत। होते मदीने में है, देखते कहां है। खुदा की कसम, मैं ये मवाहिबुल लुदनिया अलामा इमाम अहमद इब्न हजर अस्कलानी और कस्कलानी शाफई उनकी ये किताब पढ़ के आपको बात बता रहा हूँ। आका करीम दुनिया से चले गए, अब्दुल्ला बिन जहश चले गए, वो तलवार बाकी रही। चारों खुलफा का दौर चला गया, वो तलवार बाकी रही। उमवी खानदान का दौर चला गया, वो तलवार बाकी रही। अब्बासी खानदान आया, खलीफा मोतसिम बिल्ला आया। मोतसिम बिल्ला खलीफा मिस्र के दौरे पर था। एक बाजार के अंदर तलवारों की दुकान पर उसको तलवार पसंद आ गई। 200 दरम दे के खरीद ली। पूछा ये कब की है? तो बेचने वाले ने कहा मैं नहीं जानता कब की है, इस तलवार पर देने वाले का भी नाम लिखा है, लेने वाले का भी नाम लिखा है। तो जब देने वाले का नाम लिखा हुआ देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। जब लेने वाले का नाम देखा अब्दुल्ला बिन जहश था। तो जब सालों की गिनती की तो 300 साल पूरे हो चुके थे। यार लकड़ी को हाथ लगे तो लकड़ी का फैज 300 साल तक है। तो जिन्होंने सामने बैठ के बद्दुहा के मुखड़े को देख के कलमा पढ़ा, वो क्या लोग होंगे, वो क्या नफूसे कुदसियां होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की वो बर्छी, खजूर के तने से बनने वाली तलवार मोतसिम बिल्ला के दौर में जाके फरोख्त हुई और 200 दरम की हुई। ना कीमत में फर्क आया, ना तलवार को जंग लगा, ना तलवार मिस्र से हट के किसी दूसरे मुल्क में गई, ना तलवार अब्बासी खानदान से हटके किसी दूसरे खानदान के दौरे हुकूमत में गई। तो जिनका ये फरमाना इतना सच हो सकता है, उस नबी की बात पे अमल करने से खुदा कैसे राजी नहीं हो सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को मैंने बयान करना जरूरी समझा ताकि अकीदे पे पहरा दिया जा सके और ये बात ज़हन में रखी जा सके कि सहाबा का ईमान क्या था। आगे से सहाबी ने कोई सवाल नहीं किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है, तुम हाथ लगाओ लकड़ी से लोहा बने, तुम दुनिया से चले जाओ 300 साल बाद की बात बताओ, ये कैसे हो सकता है। खुदा की कसम सारी तारीखें खंगाल के देख लो, सारी हदीस की कुतुब को निकाल के देख लो, ना अब्दुल्ला बिन जहश का एतराज मिलेगा, ना एतराज का मोहम्मद की तरफ से जवाब मिलेगा। ये है ईमान। उनको पता था कि मोहम्मद जब मट्टी पे हाथ रखते मट्टी मट्टी नहीं रहती बल्कि वो सोना बन जाती। तो जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपने चचा की लाश को वादी बतन, यानी कि एक वादी के पेट में, एक बतने वादी में आपकी लाश मिली। लाश को देख के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कभी आका करीम को इतना ऊंची आवाज में रोते हुए नहीं देखा जितना कि आका करीम अपने चचा हजरत अमीर हमजा को देख के रोए। और आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे चच्चे का जिस तरह मुसला किया गया है, मैं अपने चच्चा एक के बदले में 70 काफरों का बजाते खुद मुसला करूंगा। लेकिन अल्लाह ने फौरी कुरान भेज दिया। ये है कैसा तरीका है रब का, समझाने का अंदाज क्या है। आका करीम गमगीन थे। ओहद के मैदान में जनाजा पढ़ने से पहले ये पारा नंबर 14 की आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने क़यामत तक उसूल बयान किया और क़यामत तक अपने अदल का इजहार किया। अगरचे मेरा महबूब हो तुम, अगरचे तुम मेरे नबी हो,
تم اپنے چچا کے دکھ میں، اپنے چچا کے غم میں تم یہ جملہ کہہ رہے ہو، اے میرے محبوب ایک کے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا، ایک کے بدلے میں 70 کا مسئلہ کروں گا، ایک کے بدلے میں 70 کو سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اے میرے محبوب دکھ یقینی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے وہ یقینی ہے، چچے کا پیار یقینی ہے، لیکن اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے ایک ہی ہے، ایک کے بدلے 70 نہیں ہے۔ اب آقا کریم قسم اٹھا چکے تھے، یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لو، جو قسم اللہ کے حکم کے منافی اٹھائی گئی ہو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں مینو دھی دی سو، مخلوق کسی کی سو ہوتی نہیں، نہ والدہ کی، نہ بیٹی کی، نہ اولاد کی، نہ نبی کی۔ یاد رکھیں امام الانبیاء کی بھی قسم نہیں ہے۔ عام طور پہ بندے کہہ دیتے ہیں مجھے محمد کی قسم ہے، قسم صرف ذات خدا کی ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھاؤ گے تو شرک کے مرتکب ہو جاؤ گے، اگرچہ وہ امام الانبیاء کی ہی تم قسم کیوں نہیں اٹھاؤ گے؟ مقام بہت ہے لیکن مخلوق ہے، تو مخلوق کی تمثیل خالق کے ساتھ، یہ میں نے ایک علیحدہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یا قرآن کی قسم اٹھانی ہے، وہ بھی کیوں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مخلوق ہے، اگر قرآن مخلوق ہوتا اس کی بھی قسم اٹھانا اعتراض ہوتا۔ امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی کوڑے کھا کے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، صفت قدیم ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے، اور جو جس کی صفت ہوتی ہے تو جو ذات ہوتی ہے وہی صفت ہوتی ہے۔ تو ذات ہے خالق، ذات ہے خدا، ذات ہے لا شریک، تو اللہ کی صفت قدیمہ یہ ہے۔ قرآن جس طرح اللہ کا جوڑ نہیں ہے اسی طرح قرآن کا بھی جوڑ نہیں ہے۔ اچھا، تو جس وقت آقا کریم نے دکھ میں یہ جملہ بولا تو فوری طور پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کی یہ آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، یہاں پہ ایک اشکال بھی میں نے آپ کا دور کرنا ہے۔ یہ رافضیت کے لحاظ سے جو حملہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ بات آپ نے ذرا توجہ سے سننی کہ اے محبوب اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو پھر ایک کے بدلے میں ایک ہے، ایک کے بدلے میں 70 نہیں ہے۔ والا ان صبرتم، اگر تم صبر کر جاؤ، آقا کریم کو فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم صبر کر جاؤ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والے کا اجر بڑا بہترین ہے۔ یہاں سے ہم بھی ایک اخلاقی درس لے سکتے ہیں، ایک اخلاقی سبق ہم بھی لے سکتے ہیں کہ بندے کو کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کسی پر کتنا ہی دکھ رنج کسی کی طرف سے کیوں نہ پہنچا ہو، اگر بندہ اس کو برداشت کر جائے، اس پر صبر کر جائے، اللہ تعالیٰ بندے کو بہتر نعمت بدل عطا فرما دیتا ہے بجائے کہ زندگی برباد کرنے کے۔ اچھا خیر، بات کو سمجھو، وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر جاؤ، لَهُوَ، اس پر خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب یہ ایک اشارہ تھا، جن بندوں کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے، وہ جو حبشی تھا جس کی ڈیوٹی لگی تھی حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارنے کی، اس کے ایمان لانے کی طرف قرآن میں یہ اشارہ ہے۔ اے محبوب، تم اپنے چچا کے قتل پر، ان کی شہادت پر، ان کی موت پر، ان کے دکھ پر بدلہ لینا ہے تو ایک کا لے لو، اور اگر صبر کرو گے، پہلے ترتیب دیکھیں، بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک، لیکن اگر تم بدلہ نہ لو کیونکہ تم رحمت للعالمین ہو، تم نبی ہو، اور جنہوں نے تمہارے چچا کو، وہ جو قاتل ہے، تم یہ ہے خیر للصابرین۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صبر کا بہترین اجر جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اے محبوب اگر تم اپنے چچا کا بدلہ نہ لو
اس کا اجر یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا کہ جتنے قاتل تھے حضرت امیر حمزہ کے وہ سارے کے سارے بعد میں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت ہندہ بھی اور وہ حبشی بھی کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر حملہ کیا تھا وہ بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے, صحابی رسول بن گئے تھے. وَاصْبِرْ آگے پھر ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں ہے, کوئی حزن و ملال نہیں ہے اس بندے پر جو آنے والی مصیبت پر صبر کر جاتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے میرے پیارے محبوب کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, والذین هم محسنون, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت جنازہ پڑھایا گیا تو جب آپ کا جنازہ ہو گیا, پہلے آپ کا ہوا, اس کے بعد دوسرے کو, پھر 72 لوگ شہید ہوئے تھے. 72 صحابہ اکرام تعداد تھی ان کی جو آقا کریم کے جانثار تھے. تو باری باری سب کو لایا جاتا رہا, لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت وہیں پر پڑی رہی. تو تاریخ اسلام کے اندر اگر تم تلاش کرنا چاہو کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کا 1 سے زائد 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 50 مرتبہ 60 مرتبہ حتیٰ کہ 72 مرتبہ, تو سب سے چوٹی پہ تمہیں جو نام نظر آئے گا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے کہ جن کا اسلام کی تاریخ کے اندر آقا کریم نے 72 مرتبہ جنازہ پڑھا, ایک میت کا 72 مرتبہ جنازہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ہمشیرہ یعنی آقا کریم کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئیں تو پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھ کے پریشان ہوگی. تو انہوں نے وہ چونکہ کفن بھی لے کے آئی تھی اور کفن بھی اتنا چھوٹا تھا, خدمتیں کتنی بڑی ہیں اور دنیا کا مال کتنا ہے کہ کفن اگر سر کی طرف کرتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں کو ڈھانکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. بلا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف گھاس ڈال دو. اور غسل بھی نہیں دیا گیا. اس موقع پہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا, ان کے جسم سے نکلنے والا خون ہی ان کا غسل ہوتا ہے. اور یہ ہے آخر میں ابو داؤد شریف کی وہ حدیث پاک کہ جس وقت چلے گئے تھے سارے جنتی جنت میں شہادت کے بعد, تو اس وقت وہاں پہ کیا ہوا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اصیبا, جب پہنچ گئے اخوانکم بے احد, آقا کریم نے فرمایا تمہارے بھائی جس وقت جنت میں گئے, مجھے یار ایمان سے بتاؤ تم عقل مند بندے ہو, پڑھے لکھے بندے ہو, ڈیرے دار ہو, حضور کون سی خبر دے رہے ہیں؟ تو یار بولو نہیں, حضور کون سی خبر دے رہے ہیں؟ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2025 جلد نمبر 1 کتاب الجہاد صفحہ نمبر 286 عربی متن کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. حضور صحابہ کو کیا کہہ رہے کہ احد کے شہید کہاں چلے گئے؟ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر. جس نبی کی نظر احد کے میدان سے جنت میں جا سکتی ہے محمد اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ حوالہ ہے. قال قال رسول اللہ لما جب اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو فی جوف, پیٹ کے اندر, تیرن پرندے کے پیٹ کے اندر, خضرن سبز پرندوں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے احد کے شہیدوں کی روحوں کو داخل کر دیا. یہ آقا کریم خبر دے رہے ہیں کہ سبز طوطے, چھوٹے چھوٹے سبز پرندے. اچھا آگے کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں تارے دو انہارا, جس وقت وہ پرندے پانی پینے کے لیے نہروں پہ جاتے ہیں, پانی پینے کے لیے جنت کی نہروں پہ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ انہار الجنہ تأکل من ثمارہا, جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں اور جنت کے درختوں پہ بیٹھ کے پھل کھاتے ہیں. یہ احد کے شہید. اب یہ ساری خبریں آقا کریم زمین پہ
جنت کی خبریں دے رہے ہیں کہ اب یہ کر رہے ہیں، اب پانی پی رہے ہیں، اب پھل کھا رہے ہیں، اب انار کھا رہے ہیں، آگے آئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ حضور فرماتے ہیں وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، عرش کے پائے کے نیچے سونے کے جو چراغ ہیں، جو کندیلیں ہیں، ان کندیلوں کے کناروں پر پانی ٹکر پانی کھا پی کے وہ سارے پرندے وہاں پہ جا کے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ قنادیل فی ظل العرش، عرش کے سائے میں، فلما وجدوا طیبا، حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، وہ مکیلہم، اور گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ مکیلہم، گفتگو کرتے ہیں، قالوا، وہ سارے کہتے ہیں، کون؟ احد کے شہید حضرت امیر حمزہ، سارے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں من یبلغ اخواننا، کاش کوئی ایسا پیغام پہنچانے والا ہو جو پیچھے جا کے مدینے میں ہمارے گھر والوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی کون سی خوشیاں عطا فرما دی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمارے گھر والوں کو جا کے بتا، دوسرا یہ تھا کہ یہ جو کافر کہتے ہیں بس ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کو جا کے بتائیں کہ نہیں، حقیقی کامیابی کفر اور شرک میں نہیں ہے، حقیقی کامیابی محمد کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، کہ ہم ادھر پرندوں میں ہیں، جنت کا پانی پی رہے ہیں۔ یہ ساری کہانی سٹوری حدیث کی صورت میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظوں کو، جس کو امام ابو داؤد نے اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا۔ پھر کیا ہے؟ کوئی ہمارے بھائیوں کو جا کے بتائے انا احیاء فی الجنہ، کہ ہم تو جنت میں زندہ، ہم جنت میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ نور زاکو ہمیں رزق دیا جاتا ہے، لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، کاش کہ کوئی ان کو جا کے بتائے کہ وہ محمد کے قدموں کو نہ چھوڑے، وہ جب بھی جہاد کی طرف بلائے یہ ضرور جہاد کرے، کیونکہ جہاد کر کے جیسے ہی تلوار چلتی ہے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنے چہرے کا دیدار اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو پہلے کروا لیتا ہے۔ یہاں پہ جس وقت یہ باتیں وہ کر رہے تھے احد کے سارے شہید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے یا اللہ تم کیسے پہنچاؤ گے، کیسے جاؤ گے ادھر ہم سب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وحی بنا کے جبریل کو دے کے، جبریل سے اپنے محبوب کے کافوری قدم چموا کے، سلام کروا کے، مدینے میں جبریل کو بھیج کے تمہارے اس گفتگو کے لٹریچر کو قرآن کی آیت بنا کے قیامت تک محمد کے سینے پہ نازل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ آیت اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ حقیقت میں گفتگو ان جنتی احد کے شہیدوں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو سن کے ادھر سے محمد نے غلاموں کو بتایا ہے، ادھر سے اللہ نے قرآن بنا کے سینہ مصطفیٰ پہ قرآن کو نازل کر دیا۔ نہ خدا کی بات اور ہے نہ مصطفیٰ کی بات اور ہے، مصطفیٰ خدا کے ساتھ ہے، خدا مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اسی لیے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھتا تو چہرہ مصطفیٰ ہے، حقیقت میں وہ جلوہ خدا کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ان مقدس شخصیات کہ جنہوں نے دین اسلام پہ اس انداز میں پہرا دیا اور حضور کا ساتھ دیا، آج اسلام کی رمق موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات میں مزید بلندیاں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔